آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تکلف برطرف، اور آج جو ہے کیونکہ اس پروگرام کی سالگرہ بھی ہے، 1 سال ہمیں پورا ہو گیا سپٹمبر کو، کیونکہ پچھلے سال ہم نے 2020 میں اس کو سٹارٹ کیا تھا اور اس کو پورا 1 سال ہو گیا. تو آج جو ہے بہت مزے آئیں گے انشاءاللہ. ہم یہاں پر کیک بھی کاٹیں گے. پروگرام کی سالگرہ کو باقاعدہ منایا جائے گا، اور اس کے لیے جو کاوشیں ہوئی ہیں وہ کی ہیں ہماری حمیرہ نے اور اس کے علاوہ فرح اقبال نے. تو یہ دونوں جو ہے مبارکباد کی مستحق ہیں. اچھا جناب، جیسا کہ آپ کو لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارا سیکنڈ سیگمنٹ جو ہوتا ہے کلام اثاثہ کا ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس دفعہ جو ہے کلام اثاثہ میں کسی شاعر کو، کسی ادیب کو نہیں بلایا. آج ہماری مہمان جو ہیں، جی آج جو ہماری مہمان ہیں وہ ہماری ایک بہت ینگ ماشاءاللہ ایک بچی ہے جس کا نام ہے زارا، اور اس کے متعلق بتائیں گی حمیرہ کہ اس کے تفصیل سے آپ بالکل. جی زارا آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ یہاں پر آئیں، اور آپ بہت سنا ہے کہ اردو بہت اچھی بولتی ہیں. تو آپ کتنے عرصے سے یہاں پر ہیں زارا؟ میں یہاں پہ پیدا ہوئی ہوں. آپ یہاں میرے پیدا ہوئی ہیں؟ پیرنٹس پہلے مائیگریٹ ہوئے تھے یہاں پر. تو کتنا عرصہ ہو گیا آپ کے پیرنٹس کو یہاں پہ؟ وہ میرے ڈیڈ 90s میں آئے تھے، اینڈ دین میری ماما 2000s میں آئی تھی. تو اچھا، آپ اتنی اردو کس طریقے سے بول لیتی ہیں؟ گھر میں بولی جاتی ہے، کیا کرتے ہیں؟ میرے گھر پہ میرے پیرنٹس، گرینڈ پیرنٹس اینڈ بھائی بولتے ہیں، اینڈ میں ہر سال پاکستان بھی جاتی ہوں. ہر سال پاکستان بھی جاتی ہیں؟ اچھا. تو Good, پاکستان good, جا کے good. وہی والی بات ہے کہ پاکستان جا کے آپ کی ماشاءاللہ گھر میں نانا نانی دادا دادی ہوں گے، تو ان کو کیسا لگتا ہے جب آپ ان سے اردو میں بات کرتی ہیں؟ ان کو عادت ہے کیونکہ میں شروع سے ہی ان سے اردو میں بات کرتی تھی، پر ان کو اچھا لگتا ہے کہ میں ان سے پوری طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکتی ہوں. اچھا یہ بتائیں زارا کہ آپ کو لکھنا بھی آتا ہے یا صرف پڑھنا آتا ہے، یا پڑھنا بھی نہیں آتا اور بلکہ آپ کو بولنا آتا ہے؟ مجھے صرف بولنا آتا ہے، پڑھنا نہیں آتا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے جو گرینڈ پیرنٹس تھے انہوں نے، اور آپ کے پیرنٹس نے آپ سے اردو میں بات کی، آپ کے گھر کا جو ماحول ہے وہ ایسا ہی ہے، جی یہی وجہ ہے نا؟ جی. اچھا، تو آپ کیسا فیل کرتی ہیں جب آپ اردو بولتی ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں ہم نے دیکھا ہے جو بچے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ انگریزی میں بات کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ پیرنٹس کہتے ہیں ان کو کہ بھائی اردو میں بات کرو، ہمیں کریں. انگریزی نہیں آتی. میں نے یہ دیکھا ہے بعض پیرنٹس سے کہتے ہیں بھائی ہمیں انگریزی نہیں آتی، اب ہم سے اردو میں بات کریں. اس کے باوجود بھی بات کرتے کرتے اردو میں پھر شروع ہو جاتے ہیں، انگلش میں شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کے ساتھ تو وہ آپ کو بتائیے. مشکل لگتا ہے؟ آپ پہلے انگلش میں سوچتے ہو پھر اردو میں بولتے ہو، یا پھر آپ کو ایزیلی اردو بول لیتے ہیں؟ آپ کو کوئی ایسا پرابلم ایزلی، کیونکہ مجھے تو بہت عادت ہے تو اس لیے میری ایزلی نکل جاتی ہے، اچھا تو آرام سے بول سکتی ہوں میں. صحیح ہے. تو اچھا، آپ کو کوئی شاعری وغیرہ آپ کی ہابیز کیا ہیں یہ بتائیے؟ میری ہابیز، میں پینٹنگ بہت کرتی ہوں، آرٹسٹک چیزیں، چھوٹی موٹی چیزیں بنانا، اینڈ پینٹ، موسٹلی پینٹ کرتی ہوں ویسے تو میں. اچھا، پینٹنگ زیادہ اچھی لگتی ہے. تو میری تصویر بنا لو گی؟ میں زیادہ نہیں پینٹ کرتی. اچھا. اور شعر و شاعری سے کوئی لگاؤ ہے؟ ہاں جی، میری ماما کو اچھی لگتی ہے، ماما کو تو اچھی اس کی لگتی وجہ ہے. سے مجھے بھی تھوڑی بہت آتی ہیں. اچھا صحیح. تو کچھ سنانا پسند کرو گی؟ جی، مجھے ایک اقبال کی آتی ہے. ہاں علامہ سنائیے. اقبال کی؟ علامہ اقبال کا شعر آتا ہے بھائی؟ ارے بھائی 15 سال کے ہم لوگ یاد نہیں ہیں. آپ کو اقبال کے شعر آتے؟ چلے سناؤ بھائی سنا دو اچھا سا شعر. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ارے واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. دیکھیں ناظرین، یہ بات ہے کہ بچوں میں وہ اویئرنیس، ہم جب اردو بولیں گے تو اور بچوں میں یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں باسط، پھر اس کا مطلب یہ ہے. تو اچھا، کوئی اور شعر آتا ہے آپ کو؟ اب تو اقبال کا شعر سنا رہی ہیں، تو اور نہیں، کس میں کس ایک کے بات شعر؟ ناظرین آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا یہاں پر. دیکھیے ہاں یہ حمیرہ کا کمال ہے کہ آج ہمیں زارا سے ملاقات ہم سب کی کرائی، آپ لوگوں کی بھی. بالکل یہ ہمارے لیے ایک طرح سے ایک مثال ہے کہ دیکھیے بالکل. اگر ہم بات کرنا چاہیں تو ہم زارا جیسے بچے جو ہیں وہ ہمارے درمیان میں ہو سکتے ہیں جو اردو میں بات کریں. اور بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ اردو لکھنا ان کو پڑھنا سکھا دیں بالکل. تو بہت اچھا ہے. آپ یقین کریں اس کا رزلٹ آپ کو اگلی نسل میں، اگلی جنریشن میں دیکھنے کو ملے گا. میں آپ سے پھر درخواست کرتا ہوں ناظرین، اپنے پلیز بچوں کو سکھائیں. دیکھیے اس بات پہ ضرور غور فرمائیں آپ تمام لوگ کہ ہمارے بچوں کو ہمیں اپنی زبان سیکھنی ہے، بات کرنی ہے، اپنی شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے کلچر کے نزدیک نزدیک رہنا ہے. یہ بہت 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 ضروری ہے.
تو ہاں آپ پوچھیے کچھ. تو زارا میں یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ جب اسکول میں آپ کے کتنے فرینڈز ہیں جو آپ سے اردو میں بات کرتے ہیں؟ جب آپ آپس میں ملتے ہیں تو آپ کتنے فرینڈز کے ساتھ؟ ہم ویسے تو میرے زیادہ تر فرینڈس کو اردو سمجھ آتی ہے پر کچھ بول سکتے ہیں. کچھ اوکیزنس پہ ہم بولتے ایک دوسرے سے پر زیادہ تر انگلش میں ہی بات ہوتی ہے. اچھا گانوں کے متعلق کیا خیال؟ گیت اور گانے اور یہ چیزیں یاد ہیں؟ کچھ گانے یاد ہیں؟ کچھ کوئی شعر اور یاد ہو آپ کو؟ مجھے غالب کا آتا ہے. غالب کا شعر بھی آتا ہے؟ مرزا غالب. اچھا جی جی واہ بھی واہ. تو سنائیں. ان کے دیکھنے سے جو آتی ہے منہ پہ رونق وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے. زبردست بھائی بہت اچھا. کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ کمال کر دیا. زارا آج تو آپ نے کمال کر دیا. دونوں اتنے اچھے شاعر ہیں جن کی آپ نے ہمیں جو ہے نا وہ سکھا بتائی. تمہیں زارا ایک اور شاعر بھی موجود ہے ہیوسٹن میں, اس کا شعر نہیں یاد کوئی؟ کون سا؟ اب آپ جا رہے ہیں, یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا وہ خود بھی شاعر ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ آپ تکلف برطرف شو دیکھتی ہیں؟ جی میں نے 1-2 بار دیکھا ہوا ہے. دیکھا ہوا ہے. اچھا تو آپ کو کون سا سب سے اچھا لگا تکلف برطرف شو کے؟ کون سا آپ کو لگا کہ ہاں یہ ہمارے حساب سے اچھا ہے؟ مجھے اتنا کچھ یاد نہیں اس شو کے بارے میں. چلیں یہی کافی ہے. آپ نے اگر ہمارا پروگرام دیکھا یا آپ اب دیکھیں آپ فیوچر میں ہمارے یہ پروگرام جو ہے ہر سنڈے کرتے ہیں اور یہ ٹائم بہت اچھا ہے, 5 بجے ہوتا ہے. اگر آپ چاہیں تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ جائیں, دیکھیں پروگرام کو. اب میرا خیال ہے کہ کچھ بہتری ہی ہوگی, آپ انجوائے کریں گے, تھوڑا سا آپ کا ٹائم اچھا گزر جائے گا. لیکن میں بس ایک بات, سوری آپ کو بیچ میں سے کاٹ رہی تھی, میں کہی تھی ہمارے بچے اتنی دیر سے اتنی محنت کر رہے ہیں, تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ ہم ان کو بھی دکھائیں گے انہوں نے کیا کر لیا اب تک, کیونکہ کافی دیر سے یہ لوگ لگے ہیں پینٹنگ وغیرہ کرنے میں. آپ بتائیے آپ کیا بنا رہی ہیں؟ سیدھا کر کے دکھائیے تاکہ نظر آئے. یار کتنا خوبصورت فلیگ بنایا ہے. ہمارے بچے کتنا, یہ ہے ہمارا, یہ جذبہ ہے ہمارا ہمارے بچوں میں. دیکھیے اور کس نے کیا کیا بنایا ہے, ضرور اپنی پینٹنگز اوپر کر کے دکھائیں سب لوگ. ارے واہ بھی واہ, زبردست. یہ لوگ تو سب نے اپنے فلیگز بنائے ہیں. ماشاء اللہ زبردست. تھینک یو سو مچ. یہ تو بہت ناظرین مجھے 28 سال ہو گئے امریکہ میں رہتے ہوئے, 28 ایئرس. 28 سال میں میرے بچے یہاں پیدا ہوئے, جوان ہوئے, سب کچھ. لیکن آج بھی یقین کریں میرا دل جو دھڑکتا ہے نا پاکستان کے لیے, اس کا دوست پاکستان کا دوست میرا دوست, بالکل اس کا دشمن میرا دشمن. آپ یقین کریں یہی جذبات ہیں. اور جب کبھی ایسا ٹائم آتا ہے تو ہم لوگ یہ نہیں کہتے کہ ہمارا دشمن, ہم ایک ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ میرا دشمن, تو ہم ایک قوم اکٹھی ہو جاتی ہے, ہم لوگ یوں ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ ہمارے ملک کے دوست ہیں تو ہمارے دوست ہیں. بالکل. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, لیتے ہیں کالر کو. کالر آپ آن ایئر ہیں. جی السلام علیکم. سب سے پہلے تکلف برطرف کی سالگرہ پہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو سب کو. بہت بہت شکریہ. بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے, اور آپ کی جو گیسٹ ہیں زارا, ان کو دیکھ کے بہت اچھا لگا ہے. نئی جنریشن جو ہے, تھینک یو بولنا چاہیں گے. شکریہ. یہی ہماری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے, ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ہماری زبان سیکھیں اور پڑھنا سیکھیں, لکھنا سیکھیں, اور یہ ان کی ایک طرح سے ایک ایکسٹرا کریڈٹ ہو جاتا ہے ان کے اس میں. تو پلیز ایسا ہی ہونا چاہیے, میرا خیال ہے. ایک بہت اچھی مثال ہے زارا کی. تھینک یو سو مچ. آپ نے کال کیا, آپ کچھ کسی سے پوچھنا چاہیں گی؟ نہیں, میں زارا کو بس یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ زارا وی آر پراؤڈ آف یو. ہم سب کو آپ پہ فخر ہے ماشاءاللہ کہ آپ جو ہیں ہماری جنریشن کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں اس وقت, اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ ابھی تک ہم ایک زندہ قوم ہیں جو اردو سے بھی ہماری جڑیں جو ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں. بالکل. اور نئی جنریشن اس کو فیل کر رہی ہے سارا اردو کو, اور اردو کی جو ڈیپتھ ہے جو کچھ اردو میں ہے. جی جی بہت بہت شکریہ. آپ نے کال کی اور زارا کو جو ہے آپ نے اپریشیٹ کیا, اس کے لیے آپ کا انتہا بے انتہا شکریہ. زارا تو اب تھوڑی سی آپ مجھے بول کے تو دکھائیں اردو. میں تو باقی لوگوں کی تعریفیں سن رہی ہوں, نہیں لیکن کچھ ایسی بتائیں. مجھے لگ رہا ہے کہ واقعی میں کوئی اسپیچ ٹائپ کی ہے, کچھ باتیں اپنے امی ابو کے بارے میں. آپ لوگ کیا کرتے ہیں عیدوں پہ, کس طرح کا آپ کا گھر کا ماحول ہے, کیا آپ لوگ کپڑے پہنتے ہیں, مطلب آپ کی اردو تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے.
نو ڈاؤٹ. ویسے ہمارے گھر پہ ویسے پاکستان کا ہی ماحول ہے, سب اردو بولتے ہیں, میرے چھوٹے بھائی, بڑے بھائی, پیرنٹس اور دادی. اس کے عیدوں پہ زیادہ تر ہم صبح مسجد جاتے ہیں, پھر بکرا ذبح کر کے جب آتا ہے, اگر بقرہ عید ہو تو اگر بکرا عید ہو تو پھر دونوں عیدوں پہ بکرا بہت مشکل ہو جائے گا. نہیں, بکرا عید پر زیادہ تر پھر وہ بنتا ہے, پوری فیملی ساتھ بیٹھتی ہے, لائک میرے تائے چاچا وغیرہ کبھی کبھار آتے ہیں اور سب بیٹھ کے. اچھا, ڈریسز جو آپ ہوتے ہیں عید کو خاص طور پہ ہم لوگ جو ہیں وہ خاص ڈریسز بناتی ہیں, خواتین جو ہوتی ہیں, لڑکیاں, بچیاں چوڑیاں پہنتی ہیں, مہندی لگاتی ہیں, بہت ساری, تو وہ سب روازات ہوتے ہیں آپ کے, کرتی ہو آپ؟ جی, ہم ہر عید دونوں مہندی رات کو, چاند رات کو لگواتے ہیں. اور ڈریسز وغیرہ ویسے ہم سب زیادہ تر پاکستان سے ہی آتے ہیں ہمارے. میری نانی زیادہ تر ہمارے لیے بیچتی ہیں. دیکھیں بڑے بوڑھے کہیں بھی ہوتے ہیں نا, ان کو یاد ہے. اچھا, آپ کے ابو کا کیا نام ہے؟ میرے بلال. بلال, کیا پورا نام؟ بلال قیوم. بلال قیوم. بلال صاحب, آپ کو بہت بہت مبارک ہو, آپ کو, آپ کی مسز کو, کہ آپ نے بچوں کو ان سے اردو بولی ہے. اپنی زبان اگر آپ بولیں گے تو آپ یقین کریں کہ اس کا بہت اچھا رزلٹ آئے گا. آپ کا ہم خاص طور پہ تغلب برطرف جو ہے شکریہ ادا کرتے ہیں. جی بالکل. کیا کہنا چاہتی ہیں؟ آج میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ زارا سے تو ہم نے بہت ساری باتیں کر لی ہیں. آپ نے کیا تیار کیا ہے 6 سپٹمبر کے حساب سے؟ کوئی آپ نے آج اپنی شاعری نہیں سنائی, کوئی کچھ نہیں کیا؟ بھائی بات دراصل یہ ہے کہ وہ آپ نے پورا سال تکلف برطرف آپ کا کیسا گزرا پورا سال؟ تکلف برطرف کا جو سفر تھا پورے ایک سال کا, جی, اس میں بعض اوقات مشکلات بھی پیش آتی ہیں, آئیں بھی, اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا اسموتھ ہوا, تو وہ ہوتا ہے. پروگرام کے شروع میں ہمیں جو ہے وہ کہ اس کا جو فارمیٹ تھا اس پہ چلنا تھوڑا سا ہمیں ڈیفیکلٹ لگا تھا. لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ بنتی چلی جاتی ہیں, اور وہ ایک شکل بن گئی. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت جو ہے تکلف برطرف کا ایک خاص پیٹرن بنا ہوا ہے کہ ہم اس کے اندر پہلے جو ہمارا ایپیسوڈ ہوتا ہے اس کے اندر ہم بات چیت کرتے ہیں. سیکنڈ ایپیسوڈ کے اندر ہم جو ہے کلام اثاثہ کا ہے, اس پہ ہم شاعروں سے بات کرتے ہیں, ادیبوں سے بات کرتے ہیں, ہم ملاقات کراتے ہیں ایسے لوگوں کی جنہوں نے ایک خاص اپنا رول ادا کیا ہوتا ہے پوئٹری میں. وہ ہوتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ سفر اچھا رہا, اور مجھے امید یہ ہے کہ یہ پروگرام چلتا رہے گا. اگر آپ لوگ ناظرین ہمیں دیکھتے رہے اور اپریشیٹ کیا تو میرا خیال ہے ایسا چلتا رہے گا انشاءاللہ. یقیناً چلتا رہے گا باسط. تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آج آپ سالگرہ بنانے کا تو موڈ بڑا اچھا ہے, اور اگلا سیگمنٹ میں بھی بڑا مزہ آنے والا ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ سروج جو ہیں وہ اچھے اچھے سانگز کر کے لائے ہیں. تو آپ نے کوئی ایسی شاعری وغیرہ کچھ, آپ کہہ تو رہے تھے کہ ابھی ایک شاعر کو آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ میں نے اپنی شاعری سنائی ہوتی تو بچی کو یاد ہوتا, اس کو یاد ہوتا زارا کو. صحیح بات ہے. تو آپ کچھ پسند کریں, ایک آدھ دو شعر سنانا. کچھ اشعار سنا سکتا ہوں جو مجھے یاد ہیں, یہ کہ اب بڑے چھوٹے کی تفریق مٹا دی جائے, اب بڑے چھوٹے کی تفریق مٹا دی جائے, جرم ثابت ہو تو پھر کھل کے سزا دی جائے. بالکل. اور وہ جو مظلوم کو انصاف نہیں دے سکتا, وہ جو مظلوم کو انصاف نہیں دے سکتا, ایسے دستور کو پھر آگ لگا دی جائے. واہ واہ واہ, ایسے دستور کو پھر آگ لگا دی جائے. بہت خوب کہا ہے آپ نے. اور 2-4 اور اشعار آپ کو سناتا ہوں کہ نگاہ سراپائے ہستی کو ڈھونڈتی ہے ابھی, نگاہ سراپائے ہستی کو ڈھونڈتی ہے ابھی, وہ باز گشت جو صحرا میں گونجتی ہے ابھی, وہ باز گشت جو صحرا میں گونجتی ہے ابھی. اور نہ جانے کس کو ستاروں سے ایسی نسبت ہے, نہ جانے کس کو ستاروں سے ایسی نسبت ہے کہ بجھ گئے ہیں دیے پھر بھی روشنی ہے ابھی. کیا بات ہے باسط, کہ بجھ گئے ہیں دیے بہت اچھا کہا, پھر بھی روشنی ہے ابھی. اور بھٹک رہی ہے ویرانیوں کی وسعت میں, بھٹک رہی ہے ویرانیوں کی وسعت میں, وہ ایک صدائے قلندر جو ان کہی ہے ابھی, وہ ایک صدائے قلندر جو ان کہی ہے ابھی. اور ہزار شکر سجایا ہے میں نے گلدستہ, ہزار شکر سجایا ہے میں نے گلدستہ, ہزار شکر بہاروں سے دوستی ہے ابھی, ہزار شکر بہاروں سے دوستی ہے ابھی. اور وہ کہ سوال یہ ہے
शरारा न बन सका शोला। हाँ सवाल ये है शरारा न बन सका शोला, और जवाब ये है कि जज्बे में कुछ कमी है। अरे वाह, जवाब ये जबरदस्त। है कि जज्बे में कुछ कमी क्या है खूब अभी। कहा है। तो इस तरह एक याद थी तो मैंने सुना दी। लेकिन बहुत बहुत खूब कहा है आपने। अच्छा, बहुत चलिए, खूब अगर कहा है। आपको अच्छा पसंद आ ज़ारा, अब गई- आपको याद रहेगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप कहें किसी शायर का जिक्र करें तो आपको बासित अंकल याद रहेंगे ना। बिल्कुल। तो अब आपने बासित अच्छा, अंकल की हम शायरी यहाँ पर देखी है। जनाब शुक्रिया अदा करते हैं ज़ारा ज़ारा कि का, ज़ारा बिल्कुल। ने हमें ज्वाइन किया। ज़ारा बहुत बहुत शुक्रिया, आप आएँ, और कम से कम हम एक ऐसी, इस पूरे एक साल में एक ऐसी मिसाल अपने नाज़रीन को पेश करने में कामयाब हुए जो ये इंडिकेट करती है कि अगर हम चाहें तो अपने बच्चों को ज़ुबान सिखा सकते हैं, हमारे बच्चे ज़ुबान सीख सकते हैं, लिखना और पढ़ना भी। मैं आपसे सिर्फ एक वादा लेना चाहूँगा यहाँ पर कि आपको बोलना तो आता है, आप लिखना लिखना और भी पढ़ना भी सीखें। सीखिए। इंशाल्लाह। और अपने वादा रहा? दोस्तों से तो उर्दू में बात किया करें और हाँ। उनको भी कहा तो करें कि अगले वो उर्दू साल बोलें। अगले साल हम आपको यही बुलाएंगे अपनी सेकंड सालगिरह पे, और आपसे हमें हम लिख के लिखवाएंगे दिखाएं। कुछ। हाँ, बिल्कुल। और हम ठीक। बताएंगे नाजरीन आपको कि ज़ारा जो एक साल पहले आई थी उसने एक साल में क्या अचीव किया।